آج قاسم کو اپنے بھائی کے گھر آئے ہوئے 5واں دن تھا۔ 3 دن پہلے شمشیر زنی کے مقابلے میں اس نے جو کارنامہ سر انجام دیا تھا اس پر اس کا بھائی طاہر اور اس کی بھابھی سکینہ بہت خوش تھے۔ کل الصبح قاسم کو اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہونا تھا۔ رات کو دسترخوان پر بھابھی نے قاسم کو چھیڑتے ہوئے کہا، بس اب یہ وقت تمہاری شادی کے لیے بھی مناسب ہے۔ میں کوئی اچھی سی ترک لڑکی دیکھ کر تمہارے رشتے کی بات چلاتی ہوں۔ قاسم نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، ابھی تو میں نے دنیا دیکھنی ہے۔ سلطان قیصر کو سبق سکھانے کے لیے قسطنطنیہ کا محاصرہ کرنا چاہتا ہے۔ ادھر مغربی یورپ کا خطرناک سپہ سالار ہونیا ڈے صلیبی افواج کی قیادت سنبھالنے کے لیے لوٹ آیا ہے۔ سلطنت عثمانیہ چاروں طرف سے خطرات میں گھری ہوئی ہے۔ ایسے عالم میں ینیچری کا ایک 5000 سالار شادی جیسے جھنجھٹ نہیں پال سکتا۔ اتنے میں مکان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ سب لوگ یکلخت خاموش ہو گئے۔ طاہر کے ماتھے پر سوچ کی شکنیں نمودار ہوئیں اور اس نے کسی قدر بڑبڑاتے ہوئے کہا، اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ خیر میں دیکھتا ہوں۔ وہ دروازے کی جانب جانے کے لیے اٹھا لیکن قاسم پہلے ہی آگے بڑھ چکا تھا۔ قاسم نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک ادھیڑ عمر اجنبی کھڑا تھا۔ یہ ابو جعفر تھا۔ قاسم اسے پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ ابو جعفر کی آنکھوں میں سانپ جیسی چمک تھی اور اس کی کوہان جیسی ناک اس کے مکار چہرے پر مزید پر اصرار دکھائی دیتی تھی۔ ابو جعفر نے قاسم کو دیکھتے ہی مسکراتے ہوئے سلام کیا اور پھر کہنے لگا، آپ مجھے نہیں جانتے لیکن آپ کے بھائی میرے دوست ہیں۔ بہرحال آج تو میں آپ کی ہی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ابو جعفر کی بات سن کر قاسم نے مہمان خانے کا دروازہ کھولا اور ادھیڑ عمر ابو جعفر کو بیٹھنے کے لیے کہا، آپ تشریف رکھیے، میں بھیا کو خبر کر کے حاضر ہوتا ہوں۔ برائے کرم اپنا اسم گرامی بتا دیجیے تاکہ میں بھیا کو مطلع کر سکوں۔ جی میرا نام ابو جعفر ہے۔ قاسم نے طاہر کو بتایا تو اس کے ماتھے کی شکنیں مزید گہری ہو گئیں۔ ابو جعفر، خطیب المغرب، یہ شخص یہاں کیسے آ گیا؟ جہاں تک میری معلومات ہے یہ شخص تو شہر کے پرلے سرے پر بغدادی دروازے کی مسجد میں خطیب ہے۔ طاہر نے سوچ کے عالم میں انگلی کی مدد سے اپنی پیشانی بجاتے ہوئے کہا، وہ کہہ رہا تھا کہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے، غالباً آپ کا دوست ہے، یہی بتایا ہے اس نے۔ میرا دوست؟ جی نہیں، میں تو اس سے صرف ایک آدھ بار ہی ملا ہوں۔ خیر چلو چل کر دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے۔ دونوں بھائی ابو جعفر کے پاس مہمان خانے میں آ بیٹھے۔ ابو جعفر نے اپنے مخصوص چاپلوسانہ لہجے میں کہا، شیخ طاہر، آپ کے بھائی تو بڑے جنگجو ہیں۔ تہوار والے دن ان کی کارکردگی سے سلطان بے حد متاثر ہوا اور انہیں ایک دم ینیچری کا 5000 سالار مقرر کر دیا۔ میں اسی کامیابی کی مبارکباد دینے آیا ہوں۔ طاہر نے حیرت سے ابو جعفر کی بات سنی اور پھر سلیقے سے کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے زحمت کی۔ واقعی میرے بھائی کا ینیچری میں بھرتی ہونا ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ قاسم اور طاہر کو معلوم نہیں تھا کہ ابو جعفر کتنا خطرناک شخص ہے۔ ابو جعفر طاہر کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ اسے اصل دلچسپی قاسم کے ساتھ تھی کیونکہ ینیچری کے سالار اس کی سازش کا خاص نشانہ تھے۔ وہ اب تک ینیچری کے 3 اہم سالاروں کو اپنے دام و فریب میں جکڑ چکا تھا۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ غیر شادی شدہ اور کم عمر سالاروں کو نوجوان عیسائی لڑکیوں کا جھانسا دے کر اپنے جال میں پھنساتا تھا۔ ایک بار کوئی شخص اس کا رازدار بن کر جرم کی راہ پر چل پڑتا تو پھر آسانی سے واپس نہ لوٹ سکتا۔ وہ ینیچری کے اہم سالاروں کو بغاوت کے لیے اکساتا رہتا تھا۔ ینیچری سلطنت عثمانیہ کی سب سے اہم اور جنگجو فوج تھی۔ یہ فوج سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان خان کے بیٹے اور خان نے سب سے پہلے اپنے بھائی علاؤالدین اور قرہ خلیل کے مشورے سے بنائی تھی۔ اور خان کے زمانے میں جب تمام ایشیائی کوچک عیسائی رعایا بن کر ذمیوں کی حیثیت سے ایشیائی کوچک میں زندگی بسر کرنے لگے تھے، وزیر اعظم علاؤالدین نے اپنے بھائی اور خان کو مشورہ دیا کہ بڑے بڑے جاگیردار جو بڑی بڑی فوج کے مالک ہوتے ہیں سلطنت کے لیے بعض اوقات خطرے کا موجب بھی بن جاتے ہیں۔ اس وقت تک ترکوں کی کوئی باقاعدہ فوج نہیں تھی اور وزیر اعظم علاؤالدین کو اس بات کا خطرہ تھا کہ ان کی بات گزار عیسائی رعایا ہمسایہ عیسائی سلطنت کی ریشہ دوانیوں کا شکار بن کر ان کی مخالفت پر آمادہ ہو جانے کی استعداد بھی رکھتے تھے۔ اس لیے اس نے مناسب سمجھا کہ عیسائی قیدیوں اور عیسائی رعایا میں سے نوجوان اور نوعمر لڑکوں کو لے کر سلطنت خود ان کی پرورش اور تربیت کی ذمہ دار بنے
اور اس طرح انہیں اسلامی تعلیم دے کر اور مسلمان بنا کر ان کی ایک فوج بنائی جائے۔ یہ فوج خاص شاہی فوج سمجھی جائے گی۔ ان لوگوں سے بغاوت کی توقع نہ ہوگی، اور ان نو مسلم نوجوانوں کے عزیز و اقارب بھی سلطنت کی مخالفت نہیں کریں گے۔ اس کے برعکس ان کو مسلمان ہونے کی ترغیب بھی ملے گی۔ چنانچہ اس تجویز پر عمل درآمد کیا گیا۔ پہلے سال 1000 عیسائی لڑکوں کو منتخب کر کے انہیں فوجی تربیت دی گئی۔ دوسرے سال 1000 لڑکے اور چنے گئے۔ شروع میں جب 2000 نوجوان تربیت سے فارغ ہو کر سلطان کے باڈی گارڈ قرار دیے گئے تو سلطان ان کو لے کر ایک بزرگ صوفی حاجی بکتاش کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ اس باخدا بزرگ نے ایک نوجوان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اس فوج کے لیے دعائیہ کلمات کہے اور اسے ینیچری فوج کہہ کر پکارا۔ قاسم بن ہشام پہلا شخص تھا جو عیسائی نہیں تھا، اور پھر بھی اسے ینیچری میں شامل کیا گیا۔ عیسائی نوجوان اسلام قبول کرنے کے بعد سلطان کی نگرانی میں فن و حرب کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے۔ ان کی فوجی تربیت میں حد درجہ سختی برتی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہر قسم کی تکلیف کو آسانی سے برداشت کر لیتے تھے۔ اپنے والدین، وطن اور مذہب چھوٹنے کے بعد ان کی تمام امیدیں سلطان کے ساتھ وابستہ ہو جاتی، اور اسی لیے اسلام کی حمایت ان کی زندگی کا نصب العین بن جاتی۔ سلطان ان پر بھرپور اعتماد کرتا تھا۔ یہ فوج جس طرح شان و شوکت کے ساتھ رہتی اور جس طرح سلطان کی منظور نظر تھی، اس کو دیکھ دیکھ کر عیسائیوں کو خود ہی خواہش پیدا ہوتی کہ وہ اپنے بیٹوں کو سلطانی تربیت گاہ میں داخل کرا دیں۔ یہی وجہ تھی کہ سالانہ بھرتی کے موقع پر یہ تعداد خود بخود پوری ہو جاتی اور بعض امیدواروں کو واپس بھی کرنا پڑتا۔ سلطان نے پہلی مرتبہ کسی مسلمان نوجوان کو خلاف معمول ینیچری میں بھرتی کیا، اور سلطان کے اس فیصلے کی حقیقی حکمت یہ تھی کہ 9 مسلم سپاہیوں کے اس لشکر میں ایک آدھ پختہ کار مسلمان کو اس لیے بھی شامل ہونا چاہیے کہ آئے دن اٹھتی ہوئی بغاوتوں اور سازشوں سے باخبر رہا جا سکے۔ ابو جعفر نے ینیچری کے بعد سالاروں کو ان کے سابقہ مذہب عیسائیت پر لوٹانے میں کامیابی حاصل کر لی تھی۔ ابو جعفر کی سرگرمیوں سے ینیچری میں غداروں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ ادھر سلطان کے باخبر کان اس صورتحال کی سن گن لے چکے تھے۔ چنانچہ سلطان نے قاسم کو 9 مسلموں کی فوج میں شامل کر کے حاکمانہ بصیرت کا ثبوت دیا، اور یہی بات ابو جعفر کے لیے کڑوا نوالا ثابت ہو رہی تھی۔ وہ سلطان کے فیصلے سے بوکھلا گیا تھا، کیونکہ اب ایک پختہ کار عرب مسلمان کی موجودگی میں ابو جعفر کے لیے ینیچری کے اندر بغاوت کا منصوبہ بنانا مشکل ہو گیا تھا۔ ابو جعفر کے پیٹ کا یہی مروڑ تھا جو اسے عثمانی تربیت گاہ کے استاد طاہر کے گھر کھینچ لایا تھا، اور اس وقت ابو جعفر قاسم کی شخصیت اور ایمان کو پرکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن قاسم بن ہشام کئی پشتوں سے مسلمان مجاہد اور جنگجو تھا۔ ابو جعفر کو قاسم اور طاہر کا انداز گفتگو دیکھ کر شدید مایوسی ہو رہی تھی، کیونکہ اس کی مکار اور تجربہ کار نگاہیں یہ بھانپ چکی تھیں کہ ان دونوں عرب بھائیوں کو پھانسنا آسان کام نہیں۔ اس نے ادھر ادھر کی بہت سی باتیں کرنے کے بعد براہ راست قاسم سے یہ سوال کر دیا، اس کی کیا وجہ ہے کہ سلطان نے پہلی مرتبہ ینیچری میں کسی مسلمان سالار کو شامل کیا ہے؟ قاسم پہلے ہی ابو جعفر کی سانپ جیسی تیز آنکھوں کو دیکھ کر چوکنا ہو گیا تھا۔ اب اس نے یہ سوال کیا تو قاسم کو عجیب سا لگا، لیکن اس سے پہلے کہ قاسم بولتا طاہر بول پڑا۔ سنا ہے کہ ینیچری میں کوئی بغاوت پروان چڑھ رہی ہے۔ غالباً سلطان نے اسی کی حقیقت جاننے کے لیے میرے بھائی پر اعتماد کیا ہے۔ طاہر کی بات سن کر ابو جعفر کا دل دھک سے رہ گیا۔ ینیچری میں پروان چڑھنے والی بغاوت کا سرغنہ وہ خود تھا۔ طاہر بن ہشام کی بات نے مہمان خانے کی فضا میں سنسنی بھر دی۔ ابو جعفر سریسیما سا ہو گیا، کیونکہ قاسم کی نظریں بدستور ابو جعفر کے چہرے پر تھیں۔ ابو جعفر نے ان ذہین عرب بھائیوں میں مزید رکنا مناسب نہ سمجھا اور جلدی سے اجازت لے کر وہاں سے اٹھ گیا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو حوصلہ افزائی کے لیے لائک کریں، سبسکرپشن کے بٹن کو دبا کر بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔